بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ایام حیض میں کیا عورت رمضان یا غیر رمضان میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ ہاں بھائی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی اللہ کا ذکر وہ کرے، حج کے سارے کام کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے، اور قرآن مجید بھی پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تعویذ بازو پر باندھنا کیا شرک ہے؟ اصل میں نا تمیمہ کا لفظ آتا ہے حدیث میں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ باندھا، خواہ بازو پر باندھے خواہ گلے میں لٹکائے، اس نے شرک کیا۔ تمیمہ کا معنی عربی ڈکشنریوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیماری سے بچنے کے لیے پہلے کوئی چیزیں وہ ڈال لیتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں کوئی بچہ ہو تو دروازے پر شیریں کے پتے لٹکا لیتے ہیں، یا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہاں اس کے لوہے کی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح، یا کئی کڑا ڈال پھرتے ہیں کہ یہ بیماری سے بچاتا ہے۔ یہ تو سری شرک ہے، وہ کڑا یا وہ شیریں کے پتے یا لوہا کسی بیماری سے بچا سکتا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو کوئی لکھ کر گلے میں ڈالتے ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس پر شرک کا فتویٰ لگانا، یہ اگر وہ اللہ کا نام لکھ کر گلے میں ڈالے تو اس کو شرک تو بھائی بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کی آیت لکھ کر ڈالے اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھتے تھے، یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، لکھواتے تھے نا، تو ایک تعویذ بھی لکھوا کر دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جب ایسا نہیں کیا تو ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا سید اپنے ہی رشتہ دار سید کو صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سادات کو صدقہ دوسروں کا نہیں لگتا، جبکہ سادات کا سادات کو صدقہ لگ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا بنو ہاشم کی اولاد اور مطلب کی اولاد، ان پر زکوٰۃ صدقہ یہ حرام ہے، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی، انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ تو میل کچیل اللہ کے نبی کسی کا زکوٰۃ یا صدقہ نہیں لیتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ اپنے حضرت حسن یا حسین نے صدقے کی کھجوریں تھی، ایک کھجور منہ میں ڈال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر باہر پھینک دی۔ اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ باقی میل کچیل سید کی بھی تو میل کچیل ہی ہے نا، یہ کہنا کہ سید کا سید کو لگ جاتا ہے، نہیں، سید ہو غیر سید ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے ان پر صدقہ ان کو دینا جائز نہیں، ان کو لینا جائز نہیں۔ جو بیوی اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی یا پھر لڑتی ہے اور اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ہے بھائی ایک، اگر تمہیں برداشت نہیں تو طلاق دے دو، اگر طلاق دینا جو ہے وہ برداشت نہیں ہے تو پھر صبر کرو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ باقی خاوند کی نافرمانی جو ہے یہ گناہ ہے بہت بڑا، تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، ایسی عورت کی بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ یہ تو پتہ پورا تو قیامت کے دن ہی چلے گا، لیکن کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا، نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اگر انسان وہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر دیا ہے، لیکن اگر وہ نیکی کی طرف بڑھنے کی بجائے بدی کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ کیا فرض نماز کے وقت سر ڈھانپنا سنت ہے؟ عورتوں کے لیے بھائی سر ڈھانپنا فرض ہے، مردوں کے لیے نہ فرض ہے نہ سنت ہے، کوئی ڈھانپ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ڈھانپے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی شرٹ پر کچھ لکھا ہو یا کوئی تصویر بنی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے۔ کپڑے پر اگر کوئی چیز نقش ہو تو اس میں گنجائش ہے حدیث کی روح سے۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھائی
دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایتیں آئی ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن صحابہ سے یہ ثابت ہے، تو اس لیے اگر منہ پر ہاتھ پھیر لے تو اس کی گنجائش ہے، نہ پھیرے تو وہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔